میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ہم نے بڑی جدوجہد کی ہے اور بڑی کوشش کی لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ چلے جاؤ، کل صبح میں جھنڈا ایک آدمی کو دوں گا اور جس کو میں جھنڈا دوں گا اللہ اس کے ہاتھ پہ خیبر کی فتح کو لکھے گا۔ اب صحابہ نے دربار رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ خوش نصیب کون ہے کہ جس کو کل آپ جھنڈا عطا فرمائیں گے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نام نہیں بتاتا، ہاں اس کی ایک نشانی ہے، اور نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ اللہ سے پیار کرتا ہے اور اللہ اس سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ فرمایا وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں ساری رات اسی جستجو میں تھا اور اسی آرزو میں تھا کہ کل خیبر کی فتح کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا جائے۔ جلیل القدر صحابہ صبح یہ آرزو کر رہے ہیں کہ کاش جھنڈے کے لیے اعلان ہمارا ہو، کاش کہ میرے لیے اللہ کے نبی اعلان فرمائے۔ کہتے ہیں کہ صبح جب میرے محبوب علیہ السلام کا دربار سجا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کسی کو تلاش کر رہی ہے، اور جب کوئی نظر نہیں آیا حبیب نے فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، بتاؤ کہ میرا علی کہاں ہے، بتاؤ کہ علی کہاں ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ اپنے گھر میں ہے اور ان کی آنکھوں کے اندر کوئی تکلیف ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ یہاں پہ حاضر نہیں ہو سکے۔ فرمایا کہ جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا گیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن، لعاب شفا حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں پہ لگایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھیں فوری طور پہ سلامت ہوئیں۔ حضرت علی کو میرے محبوب نے اپنا جھنڈا عطا کیا۔ فرمایا کہ علی جاؤ، اللہ نے تیرے ہاتھ پہ خیبر کی فتح کو لکھ دیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ پھر میدان خیبر میں جاتے ہیں اور وہ دروازہ خیبر کے قلعے کا کہ جو 40 بندے مل کے ہلا نہیں سکتے، یہ علی شیر خدا ہے کہ جو ایک ہاتھ سے پکڑ کے خیبر کے قلعے کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں تو در بھی کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔